وعلیکم السلام ورحمۃ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن دين عند الله الإسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی آخری ذیل میں موقع اور محل کے حساب سے گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آج کا جو جمعہ ہے اسے جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کا اہم ترین پیغام جو ہے وہ ہے یوم القدس کے حوالے سے، یعنی بیت المقدس کے حوالے سے بیان ہونا چاہیے۔ جو انسان جس لائق ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے، چاہے قلم کے ذریعے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے تعلقات کے ذریعے، چاہے برادری کے ذریعے فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کرے اور ظلم کے خلاف ڈٹ جائے، تب ہم جا کے اپنے آپ کو شیعہ کہلوا سکتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ، ہم تو تعلقات خراب کریں نہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ امام حسین یزید کا کیا بگاڑا تھا؟ امام حسین نے یزید اسلام کو ہی تو مٹانا چاہ رہا تھا۔ امام حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اسلام بچایا جائے گا چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، چاہے ہمیں شہادت نوش کرنا پڑے۔ لہذا فلسطین کے مظلوموں کو ساتھ دیں جس سے جس طرح ممکن ہو۔ جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی واجب ہے۔ نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکیوں کا حکم دینا۔ لہذا ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے اور مظلوموں کا ساتھ دیجیے۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ بیت المقدس ہے کیا، جس کو آزاد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس جو ہے خانہ کعبہ سے پہلے اسی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ رسول اسلام کا سفر معراج بھی وہیں سے ہی شروع ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رسول اسلام کا جو معراج کا سفر ہے وہ مسجد اقصی کے معنی ہے دوری۔ دوری کا کیا مطلب ہے؟ دوری کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حرم جو ہے وہ خانہ خدا ہے، دوسرا حرم جو ہے وہ مدینہ میں روضہ رسول کے گھر ہے، تیسرا حرم جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اور اسے یہی نہیں کہ مسلمان بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کا دوسری زبان میں نام ہے یروشلم۔ یروشلم کا مطلب ہے ورثہ امن، وہ جگہ جہاں پر امن و امان قائم رہنا چاہیے۔ جو اتنی مقدس جگہ ہو، امن و امان قائم رہنا چاہیے، وہ اتنے فتنہ فساد ہے۔ پوری امت مسلمہ خاموش ہے، صرف ایک ایران ڈٹا ہوا ہے کہ ہم جب تک جان میں جان ہے اسے آزاد کرا کے رہیں گے۔ لگا ہوا ہے یہ نہیں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس سے جیسے بھی ممکن ہو وہ فلسطین کے مظلوموں کو ساتھ دے؟ بات سنی شیعہ کی نہیں ہے، بات مسلمانوں کی اور انسانوں کی ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم میدان میں آتے ہیں تو کسی کا مذہب نہیں دیکھتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے یا نہیں۔
کسی بھی فرقے کا انسان ہو اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران عالم انسانیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو عالمی پیمانے پر من بنائے، اور اسی عنوان سے آج دلی میں ایوان غالب پر بڑے پیمانے پر پروگرام ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، موت ہے کی دفعہ آنی ہے، مرنا ہے تو شہادت کی موت مرے نا، آپ کی موت مرنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے نا، شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور حق بات کہے گا وہی جس کے دل میں ولایت اہل بیت موجود ہو، ورنہ گھر میں بیٹھا رہے گا، جان بچا رہے گا۔ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہو، اگر وہ پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھ رہا ہے تو تب بھی حق کی بات کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا آپ نے میسا میں عمار کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے دیگر صحابہ کو نہیں دیکھا کہ جان کی بازی لگی ہوئی ہے، مگر وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن اور اہل بیت کا بیت ہے۔ لہذا حقیقی شیعہ، حقیقی اہل بیت کے جانے والا، حقیقی وہی کا اہل بیت وہ ہے جو حق بات کہے ظالم کے منہ پر، چاہے زندہ رہے چاہے دنیا سے چلا جائے۔ تعلیم کا مطلب بیت المقدس یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ورثہ امن، امن و امان کا پیغام، امن و امان کی جگہ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کافی تعداد میں انبیاء کرام آئے۔ جناب داؤد وہی دفن ہے اور جناب عیسیٰ کی ولادت وہی ہوئی تھی۔ جب یہ بات آئی تھی نا کہ مریم یہ بیت العبادہ ہے، بیت الولادت نہیں ہے، آپ بیت المقدس سے باہر چلے جائیے، تو یہ واقعہ وہی کا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ بیت المقدس کو جانا جائے، اور بیت المقدس میں ایک نماز پڑھی جانے والی، ایک وقت کی نماز، ایک صلوات پڑھیں گے بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نماز ایک روایت کے مطابق 25,000 رکعت کے برابر، اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 رکعت کے برابر شمار کی جاتی ہے۔ مگر مسئلہ ہے کہ ابھی وہ آزاد ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ آزاد ہوگا تو وہاں سے ایک آواز بلند ہوگی، اور جب آواز بلند ہوگی تو سمجھ لینا کہ جس کا انتظار ہے اس کا ظہور قریب ہے۔ اور وہ آواز کہاں سے بلند ہوگی؟ بیت المقدس میں۔ لہذا عزیزو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ بیت المقدس کو عالمی پیمانے پر منائیں، اور اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ لہذا اس کے بڑے رسول اسلام نے جب ہجرت کی، اس کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تھی۔ تو بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں، آپ کلپ سنیں، آپ اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ بیت المقدس ہے۔ اگر ہم خاموش ہو کے بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مارے کوئی جیے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ہندوستان میں ہیں تو ہم پہ جہاد واجب نہیں ہے، ہم پہ بھی بڑے بڑے جہاد واجب ہے۔ ان کا جہاد وہ ہے کہ مقدس مقامات کی حفاظت کریں، ہمارا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں، اپنے نفس کو گندگی سے بچائیں، اپنے نفس کو حرام سے بچائیں، اپنے نفس کو جھوٹ اور غیبت سے بچائیں۔ روزہ رکھنا آسان ہے، اور
روزے کو قبول کرانا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا روزے دار کم ہے، بھوکے رہنے والے زیادہ، آنے والے وقت میں عید آ رہی ہے، عید اس کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتی جس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا۔ جس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا اس کی زندگی میں عید کبھی آج عید کا مطلب یہ نہیں کپڑے اچھے پہن لیے، کپڑے اچھے پہننے کا نام عید نہیں ہے۔ ہوٹلوں میں، بازاروں میں، گھروں میں فرائی روشن اکرم جھگڑم کھانے شیرینی کھانے کا نام عید نہیں ہے۔ اس کا نام عید نہیں۔ عید کیا ہے؟ اللہ نے جس کی عبادت کو قبول کر لیا، جس کے روزے نماز کو قبول کر لیا، اس کی عید ہے۔ یاد رکھے گئے تحفہ الہی اس کو ملتا ہے جس نے روزے رکھے ہو۔ کم سے کم تحفہ کیا ہے؟ کم سے کم تحفہ یہ جب آخری ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اے روزے دارو، اللہ کی طرف سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تمہیں آگے کے لیے اپنی زندگی کو بچا کے عبادت میں گزارنا ہے۔ یہ کم تحفہ ہے؟ اس سے بڑھیا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے؟ اس سے بڑا تو تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عید وہ ہے جو سال میں ایک دن آتی، بلکہ امیر المومنین نے فرمایا ہر وہ دن عید ہے جس دن انسان سے کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ تو آسان کام ہے نا کہ انسان چاہے تو ہر دن کو عید بنا سکتا ہے، لہذا ضرورت ہے اس طرح بھی انسان متوجہ ہو۔ فلسطین کیا ہے، عید کیا ہے، ماہ رمضان کیا ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان، انتہائی کم بخت ہے وہ انسان کہ جس کے سامنے رمضان گزر جائے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کرا سکے۔ امام جعفر صادق علیہ جس انسان نے اپنے آپ کو رمضان میں نہ بخشوا پایا، نہ بخشوا سکا، وہ اگلے رمضان کا انتظار کرے اللہ یہ کہ وہ عرفے کو حاصل کر لے۔ وہ عرفہ نہیں جو عورتوں میں ہے، وہ عرفہ نہیں جو جاہلوں میں ہے، وہ عرفہ نہیں جو بے معرفت لوگوں میں ہے۔ آپ کے لیے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں جس عرفے کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ بے معرفت لوگوں میں، عورتوں میں ہے، جاہلوں میں ہے، وہ ہے ماہ شعبان کا عرفہ۔ 12-13 تاریخ کا کسی کی موت ہو گئی کہ مرحوم کا عرفہ کر رہے ہیں۔ 15 شعبان سے پہلے یہ جاہلوں کا عرفہ ہے، عورتوں کا عرفہ ہے، بے معرفت لوگوں کا عرفہ ہے۔ اسلام کے اندر ایک عرفہ ہے جو 9 ذی الحجہ کو ہے، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے، جس دن جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسلام میں وہ ایک عرفہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عرفہ نہیں ہے۔ مرحوم کی مجلس کرنے الگ بات ہے، اسے عرفے کا نام نہ دے۔ کار خیر کرنے اچھی بات ہے، اسے عرفے کا نام نہ دے جو شعبان میں ہوتا ہے، وہ سراسر گمراہی پھیلانے کی بات ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ ماہ رمضان اپنی آخری منزلوں میں ہے کہ گناہوں کو بخشوایا جائے، غریبوں بے سہارا کی مدد کی جائے، بے لباس کو لباس دیا جائے، بھوکوں کو کھانا دیا جائے، مومنین کو افطار کرایا جائے اور فطرہ نکالا جائے۔ فطرہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے صلوات، جب تک صلوات نہیں ہوگی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر فطرہ نہیں نکالا ہے تو آپ کی عبادت روزے مکمل نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک تاریخ نے کہا کہ اگر آپ نے فطرہ نہیں نکالا تو ممکن ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جائے۔ اتنا بڑا نقصان ہے فطرہ نہ نکالنے کا۔ اگر فطرہ نہیں نکالا تو موت ہو سکتی ہے، کوئی بھی مشکل
آ سکتی ہے انسان کے اوپر. پھر آدمی دنیا بھر کا خرچہ کرتا ہے. ڈاکٹروں کے 10-20 ہزار دے دے گا مگر 10-20 روپے غریبوں میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کا حق ہے وہ مانگ نہیں رہے. فطرہ غریبوں فقراء مساکین کا حق ہے وہ آپ سے مانگ نہیں رہے. دینا پڑے گا. نہیں دیا تو موت کا انتظار کریں گے یا کسی اور بڑی مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہذا فطرہ نکالنے کے لیے 3 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 3 کلو چاول یا اس کی قیمت، یا آٹا یا اس کی قیمت. لیکن فطرہ نکالنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ گیہوں چاول آٹا نکال لیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پیسہ نکال رہے ہیں تو نیت میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ گیہوں کے بدلے میں دے رہے ہیں، چاول کے بدلے میں دے رہے ہیں یا آٹے کے بدلے میں دے رہے ہیں. یہ نیت ضرور رہنا چاہیے ورنہ آپ کی نیت باطل ہو جائے گی. آپ فطرہ نکالیں تو یہ نیت رہے کس کے بدلے میں دے رہے ہیں. آپ دے کسے؟ ایسے انسان کو دیں جس کے کمانے کے باوجود سال بھر کا خرچہ پورا نہ ہو رہا ہو. لیکن اس میں 2 شرط ہے. سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں لے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا سید پر حرام ہے. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت، چونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کو دور ہونا چاہیے. جبکہ جو غیر سادات ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے برادر ایمانی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو سادات سے زیادہ منزل عمل میں آگے ہیں. اسلام میں عمل کی اہمیت ہے، رشتہ داری اور خطبہ خاندان کی اہمیت نہیں. مرنے کے بعد کوئی شجرہ نہیں چلے گا، آپ کا اعمال دیکھا جائے گا کہ آپ کیا لے کر آئے. سادات کا احترام رسول اللہ کی وجہ سے ہے. رسول اللہ چونکہ سید الانبیاء سید المرسلین ہے نا، جو ان کے اولاد ہیں ان کا احترام واجب ہے. لہذا سادات کا فطرہ سادات غیر سادات دونوں لے سکتے ہیں. غیر سادات کا سادات پر حرام ہے. اگر کسی کی بیوی سے دانی ہو اور شوہر غیر سید ہو تو وہ فطرہ غیر سادات کے شمار ہوگا، چونکہ جو نکال رہا ہے وہ فطرہ شمار کیا جائے گا. لہذا وہ سید کے لیے حرام. غیر سادات کی سادات پر 2 چیزیں حرام ہیں، باقی سب جائز ہے. بہت سے لوگ جو عقیقہ نہیں کھاتے، بہت سے لوگ جو صدقہ لینے تیار نہیں ہے، بہت سے لوگ کچھ بیماریوں میں مبتلا، ان کا حل ہونا چاہیے. غیر سادات کی سادات پر 2 چیزیں حرام ہیں. ایک کا نام ہے فطرہ اور ایک کا نام ہے زکوٰۃ. یہ جو حرام ہے، باقی عقیقہ کا گوشت ہو، صدقہ ہو، سب جائز ہے. حتیٰ یہ کہ اگر اہل سنت کے یہاں بھی حقیقہ ہے تو وہ بھی شیعوں کے لیے کھانا جائز ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں. اسلام کو سمجھے، دین کو سمجھے، اسلام کو سمجھے، ٹھیک ہے نہیں. یہ جو مسئلے ہو گئے. اب مسئلہ آتا ہے فطرہ نکالنے کا شمع عید. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، میرے بھائی، میرے عزیز، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز کوئی ودیش رہتے ہیں، انہوں نے سب کا فطرہ نکال دیا، انہوں نے وہاں سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا پیسے. نہیں، فطرہ جب مانا جائے گا جب وہ اکاؤنٹ کا پیسہ اپنے ہاتھ میں لے لے. اس کے بعد نیت کرے کہ میں فلاں کی طرف سے فطرہ نکال رہا ہوں، تب فطرہ مانا جائے گا. اکاؤنٹ میں ہے تو فطرہ نہیں مانا جائے گا. دوسرے راستہ یہ بھی ہے، اس نے سوچا میرے پاس کیش ہے، میں اسے اپنا شمار کر لے رہا ہوں، وہی رکھیں، اسی کی نیت کر کے اپنا پیسہ ہاتھ میں لے، پھر نیت کر کے میں فلاں کی طرف سے فطرہ دے رہا ہوں، تو تب بھی فطرہ ادا ہو جائے گا. مہمان کا مسئلہ یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر مہمان کسی کے یہاں آ جائے اور اس کے یہاں وہ مہمان شمار ہو، چاہے بھلے کھانے نہ کھائے، تو میزبان پر فطرہ واجب ہوگا، آنے والے پر واجب نہیں ہے. بیوی بہکے چلی گئی، شوہر پر فطرہ واجب نہیں ہے اگر وہ وہاں مہمان بن کے رہے. ایک انسان
سورج ڈوبنے کے بعد مسلمان ہو گیا، فطرہ واجب نہیں ہے کسی کے ہاں۔ سورج ڈوبنے کے بعد شب عید ولادت ہو گئی، فطرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر شیعہ ہو گیا تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہوگا، چونکہ وہ پہلے سے ہی دائرہ اسلام میں ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے۔ لیکن اگر یہ بھی ایک راستہ ہے کہ میں نے کسی کو قرض دے دیا، کسی ضرورت مند کو، کہ بھی کسی کو ضرورت چلو یہ کپڑے بنا لے گا، یہ عید کا اہتمام کر لے گا، میں نے پیسے اسے فطرے کے جو ہے قرض کے دیا سے دے دیا، جب عید آئے تو فوراً نیت بدل لے کہ وہ جو میں نے قرض دیا ہے وہ پیسہ میں فطرے کے طور پر ادا کرتا ہوں اور بدل نہیں لیتا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ لہذا اس کی طرف متوجہ ہوا جائے، فطرے کو ضرور نکالے، چھوٹے بڑے سب کا نکلے گا۔ اگر آپ کے یہاں ہندو بھی نوکری کر رہا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا بھی دینا پڑے۔ جتنے بھی لوگ زیر کفالت ہیں، جتنے کا ہم خرچہ چلا رہے ہیں، ان کا فطرہ دینا واجب ہوگا۔ اب اچھا نوکروں کا، خادموں کا، ملازموں کا، ایک وہ ہے جو گھر پہ آتے کھانا بنا کے چلے گئے، اپنے گھر کھانا کھاتے، کارخانے میں ہے، مالک نے کہا کام کرو تنخواہ دیں گے، کھانا تمہارا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ڈرائیور ہے، کام ہے، جس کا بھی جو بزنس ہے، ہم آپ کو سیلری دیں گے، کھانا آپ کا ہے۔ اگر کھانا اس کا ہے تو مالک پر فطرہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سیلری دے رہا ہے، وہ تنخواہ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے۔ لیکن تنخواہ بھی دے رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے۔ اگر کھانا بھی دے رہا ہے تو جتنے بھی ملازمین ہیں ان پر فطرہ واجب نہیں ہے، مالک کو دینا ہوگا، چونکہ کھانے کی ذمہ داری مالک کے اوپر ہے۔ لہذا وہ فطرہ جو ہے مالک دے گا، وہ مالک جو سیلری کے ساتھ ساتھ کھانا بھی دے رہا ہے، وہ نوکروں کا، خادموں کا، ملازمین کا فطرہ نکالے گا۔ ورنہ تو خالی تنخواہ دے رہے ہیں تو اپنا فطرہ خود دینا ہوگا۔ اب جیسے ہم لوگ پردیش میں شب عید گھر پہنچے، جس بھائی کی طرف کھانا کھایا، جس کی طرف مہمان بنے، فطرہ اسی کو دینا ہوگا۔ لیکن اگر اپنا ہی چولہا توڑ دیا جا کے تو پھر کسی کو نہیں، خود ہی دینا۔ لیکن دینا کتنا ہے یہ بھی تو طے ہو، اس کی قیمت معلوم کر لیجئے۔ دلی میں جو اعلان کیا گیا ہے وہ 120 روپے، تقریباً آٹا جو ہے 40 روپے کلو ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے گیہوں کے بارے میں بھی خبر کی تو 38 روپے کلو گیہوں لیا، ہم نے خریدا تھا، تو 2 روپے بڑھا دیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو 120 روپیہ ایک آدمی کا فطرہ نکلے گا۔ ایک آدمی کتنا؟ 120 روپیہ گیہوں یا آٹا، چاول کا بھائی جو کھاتے میں حساب جوڑے، چونکہ چاول سستے بھی ہیں، مہنگے بھی ہیں۔ اب یہ کھانے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، 3 کلو کا نکالنا واجب ہوگا۔ شب عید نکال دیں، جنہیں نماز عید پڑھنی ہے وہ عید کی نماز سے پہلے نکالیں گے، اور جنہیں نہیں پڑھنی ہے وہ نماز ظہر سے پہلے نکالیں گے۔ اور جو اس وقت تک یہ نہیں کہ نکال کے گھر میں رکھ لیں، نہیں، فوراً پہنچانا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ نے پیسے کھلے میں ہیں تو وہ تبدیل نہیں کر سکتے، چینج نہیں ہوں گے کہ میں اسے بھلا دوں، اسے چینج کر لوں، یہ بندے میں چلو کھلے میں مجھے تو نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ فطرے کا پیسہ جو نکل چکا ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ سیسا نظام یا ان کے وکیل سے اجازت دی جائے۔ اب اتنے وقت میں کہاں اجازت دے گا آدمی؟ لہذا گھر کے ممبروں کو جوڑ کے ایک ساتھ ہی نکالے۔ لیکن اگر کھلا ہوا ہے 10-20 روپے جو بھی ہے وہ اسی حساب سے مستحق کو دیا جائے گا۔ اور آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنی کا یہ فتویٰ ہے کہ فطرے کا پیسہ مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ میں نہیں لگے گا، یہ غریبوں کا حق ہے، انہی تک پہنچایا جانا چاہیے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں، فطرے کے اوپر بھرپور توجہ دیں،
چونکہ فطرہ ایسا ہی ہے جیسے سلوات نماز کے بیچ میں جب تک سلوات نہیں ہوگی نماز قبول نہیں ہوگی، جب تک فطرہ نہیں ہوگا تو ہمارے روزے قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا مگر میری یہ گزارش ہے ہم لوگوں سے کہ ماہ رمضان تو 2 دن کے بعد گزر جائے گا، مگر ہماری زندگی تو باقی رہے گی، اللہ تو باقی رہے گا، اہل بیت تو باقی رہیں گے، ان کے حکم پر عمل کرنا ہر ایک کا جدا جدا فرض ہے۔ ایسے مسجدیں چھلکنی چاہیے جیسا افطاری میں نظر آ رہی ہے، ورنہ پھر ہم لوگ خالی بھائی رمضانی ہے، عبادت گزارنی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ خالی بھائی رمضانی ہے، عبادت گزارنی ہے۔ 1 مہینے عبادت کر کے 11 مہینے نقصان کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ لہذا مسجدیں ایسی ہی چمک چمک میں رہنی چاہیے جیسے افطاری میں 1 مہینہ نظر آ رہی تھی، اس کے طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ عید الفطر کی نماز شاہ بیری جامع مسجد میں ہوگی جس کا ٹائم ہے 8:30 بجے۔ میں پوسٹ شیئر کر دوں گا۔ چونکہ دھول اگر زیادہ ہے تو روزہ اس سے باطل ہو جاتا ہے، سانس کو روک کے رکھے۔ عید الفطر کی نماز جامع مسجد شاہ بیری میں صحیح 8:30 بجے ہوگی۔ جس دن ہوگی اس دن اعلان ہو جائے گا 31 کو یا 35 کو۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے اوپر زیادہ زیادہ دھیان دیں، مسائل کو سیکھیں، دین کو سیکھیں، شریعت کو سیکھیں، نماز کو بر وقت پڑھیں، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبق الرحمة والزلمة وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلم نفسا إلا دون مسرها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يقدر على معاصي بل الذكر ووجد وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا والصفحات نشهد أن لا إله إلا هو الأحد الذي ولا أول على المذنبين بالعلم ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشر المذنبين بعد رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء الأمم ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة والسلامة من ذنوب والإنابة من الأوزار التي أثقل الظهور وإن دعنا كريم بغفر رب العالمين يقبل اليسير ويا من الكثير قال إنه تعلم قوله الحق توبوا إلى الله توبة الناس وعسى ربهم أن يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم النبي بكتاب الصلاة على النبي وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للسعية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى محمد آل المسلمين وقال وجلنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيدنا نساء العالمين وسد خاتم النبيين سيدتنا
اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى اللهم صل على محمد ونصر الشهيد بكربلاء اللهم صل على محمد وعلي بن الحسين اللهم صل على محمد ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وجعفر بن محمد اللهم صل على محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وعلي بن موسى اللهم صل على محمد ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وعلي بن محمد اللهم صل على محمد والحسن بن علي اللهم عليه صل الصلاة والسلام اللهم صل على محمد صاحب الزمان راعي ضرب والنغير هادم يمني الشرك والنفاق عصر القلوب والشيطان صلوات الله وسلامه